فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو
پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت، اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا، بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی، ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے۔ محمد احمد سیالکوٹ سے میری خالہ کا انتقال ہو گیا، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی تھوڑی سی وراثت ہے، وہ کس طرح تقسیم ہوگی؟
دیکھیں تھوڑی سی وراثت، جس طرح زیادہ سی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے. تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کے شوہر زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کے والدین زندہ ہیں یا نہیں ہیں. پھر والد اگر نہیں ہے تو پھر بھائی بہن دیکھے جائیں گے. آپ نے وارثوں کی کوئی تفصیل تو بھیجی نہیں ہے، صرف اولاد تھوڑی وارث ہوتی ہے. اگر اولاد نہ ہو تو پھر اولاد کی غیر موجودگی میں دوسرے حصہ دار وارث بن جاتے ہیں. ان کی تفصیل آپ بھیجیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ کیسے تقسیم ہوگی. مغرور لڑکی کی معذور لڑکی کی شادی کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ معذور لڑکی اگر شادی کرنا چاہے اور اس کا کوئی رشتہ ہو، لیکن ماں باپ صرف اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بیمار بیٹی کی شادی کر دی تو والدین گناہگار ہوں گے. اگر کہیں سے رشتہ آ رہا ہے تو والدین پر واجب ہے کہ وہ اس کی شادی کر دیں اور معذوری کی وجہ سے اس کی شادی میں تاخیر نہ کریں. تو شوہر جو ہے وہ خود سنبھال لے گا اس کو. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے نکاح کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، لوگ ایک دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر خرید و فروخت ایک معاہدہ ہے، معاملہ ہے. مجھے ضرورت ہے فار ایگزامپل آٹے کی، اور دکاندار کو ضرورت ہے کرنسی کی. دکاندار کو اگر کرنسی کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے آٹا دے کے کرنسی لے لے گا، اور مجھے آٹے کی ضرورت ہوگی تو میں کرنسی دے کے آٹا لے لوں گا. دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. معاملات یہی ہوتے ہیں. تو نکاح میں بھی ایسا ہی ہے. نکاح میں مرد نکاح کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، عورت نکاح کرتی ہے اپنے فائدے کے لیے. اب فائدے کا جو معیار ہے، فائدے کا جو کرائٹیریا ہے، وہ ہر ایک کا دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے. مثال کے طور پر ایک بہت غریب لڑکی ہے جن کے گھر میں، بیچاروں کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، رہائش کی جگہ نہیں ہے. اس غریب لڑکی کے لیے کوئی معذور مرد بھی اگر اس کو مل جائے نا، جو اس کو فائنینشلی سپورٹ کر لے، تو وہ اس کے لیے بہترین رشتہ ہوتا ہے. پچھلے سال مجھے یاد ہے، ہمارے کوئی جاننے والے تھے، ان کا بیٹا ہے معذور کا مطلب تھوڑا سا ڈسیبل ہے دماغی طور پر، اور مالدار ہیں، بہت پیسے والے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ فیملی ہے، لیکن ایک بیٹا ان کا تھوڑا معذور پیدا ہو گیا. اب وہ بیٹا جب بڑا ہوا ہے تو اس میں ڈیزائرز بھرپور طریقے سے تھیں، مینٹلی وہ صحیح نہیں تھا. یعنی اب ظاہر ہے جب مینٹلی صحیح نہ ہونے کا مطلب کوئی مار دھاڑ نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے ہوتے ہیں بچے ڈسیبل ہوتے ہیں، تو دماغی طور پر اس طرح کا لڑکا ہے وہ. اب جب وہ بڑا ہوا تو ان کے ماں باپ کو فکر ہوئی کہ بھئی یہ کیونکہ ڈیزائر اس میں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ اس نے کچھ غیر اخلاقی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، تو اس کی شادی کیسے کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو گھر میں ماسی تھی، جو اس کی خدمت کے لیے آلریڈی رکھی ہوئی تھی، وہ ماسی بیچاری طلاق یافتہ بھی تھی، انتہائی غریب بھی تھی. تو مجھ سے انہوں نے مشورہ لیا. میں نے کہا کہ بھئی یہ وہ کہنے لگے ہم کیا کریں، اس کی شادی تو کہیں بھی نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اب ظاہر ہے کوئی بھی رشتہ نہیں دے گا اپنی بیٹی، کوئی بھی نہیں دے گا ہمارے معذور بیٹے کو. تو کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ماسی ہی سے اس کی شادی کر دیں. تو ماسی سے پوچھا گیا، اس نے کہا سبحان اللہ، میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ایک مالدار گھرانے کی بہو بن جائے گی وہ. تو وہ جو بیچاری ماسی گھر میں خدمت کرنے والی، نہ صرف یہ کہ اس رشتے پہ خوش تھی، بلکہ اس کی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے لاٹری نکل گئی. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، معذور ہے کوئی بات نہیں بھائی، وہ دماغی طور پر میں آپ کی بہو بن جاؤں گی اور میرا اس گھر میں حصہ ہو جائے گا، اور میری اولاد اتنے بڑی فیملی کی اولاد ہوگی. تو ان کا نکاح ہو گیا. آج الحمدللہ 1 سال ہو گیا، ہنسی خوش زندگی گزار رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے، یہ ڈسیبل لڑکا جو تھا یہ ان لوگوں کے لیے ایبل نہیں تھا، یعنی نکاح کے ایبل نہیں تھا، نکاح کے قابل نہیں تھا، کہ جو نارمل لڑکیاں ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں نکاح کرے گا. لیکن جو بہت ہی غریب خاندان کی کوئی لڑکی ہو تو وہ کہے گی کوئی بات نہیں بھائی، مجھے ٹھیک ہے، میں اس شخص کی معذوری برداشت کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس کے بینیفٹس کتنے مل رہے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے ہمارا کوئی لبرل اور سیکولر طبقہ اس پہ آواز اٹھائے، دیکھو ایک لڑکی کی، ایک جوان لڑکی کی شادی ایک معذور لڑکے سے کر دی، اور یہ مولوی لوگ کیسے کیسے مشورے دیتے ہیں. تو آپ کرا دیتے اس کی ماسی کی شادی کسی اچھی جگہ پہ. تو اس نے خود یہ فیصلہ کیا، اس کے والدین بھی راضی تھے اس پہ. اسی طرح برعکس بھی ہو سکتا ہے، لڑکا بالکل فٹ ہو، لڑکی بہت، یعنی لڑکی ڈسیبل ہو، لیکن اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہو جس کی وجہ سے لڑکا اس سے شادی کر لے. تو یہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ لڑکی بہت مالدار گھرانے کی ہوتی ہے، ڈسیبل ہوتی ہے، لڑکا بہت ہی غریب ہوتا ہے، کر لیتے ہیں لڑکی والے شادی کہ بھئی ہماری بیٹی معذور ہے لیکن ہم آپ کو داماد بنا رہے ہیں.
تو آپ یہ قربانی دے رہے ہیں تو اس قربانی کے بدلے میں ہم فائنینشلی آپ کو سپورٹ کریں گے. تو نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو معذوروں کی شادی کے بھی فقہاء نے احکام بیان کیے. معذور لڑکیاں ہیں یا معذور لڑکے ہیں جو دماغی طور پر معذور ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں, ان کے نکاح کے بھی احکام فقہاء نے بیان کیے صدیوں پہلے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ضرورت کسی بھی دور میں پڑ سکتی ہے, ورنہ ہوگا کیا کہ ظاہر ہے جو آدمی ذہنی طور پہ معذور ہے لیکن اس میں جنسی خواہشات ہیں, اگر آپ اس کی خواہش کی حلال تسکین کا انتظام نہیں کریں گے تو وہ بھی سوسائٹی کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اس سے کے لیے سوسائٹی میں. تو ابھی آپ کی جو بھی جس بچی کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ معذور لڑکی ہے, اس کے نکاح کا انتظام اگر کوئی رشتہ آیا ہوا ہے تو ظاہر ہے جس نے رشتہ بھیجا ہے اس نے اس کی معذوری سامنے رکھ کے بھیجا ہے تو کر دینی چاہیے. اگر شادی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. وجہ اس کی ہے کہ اس معذور بچی کو بہرحال اولاد چاہیے, کل بڑھاپے میں اولاد کے علاوہ کوئی بھی نہیں پال سکتا. تو کیونکہ سب چلے جائیں گے, ماں باپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے, اس بیچاری کو رکھے گا کون؟ تو ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں کہ اولڈ ہاؤس میں بوڑھوں کو رکھیں. فیملی میں رکھنا شریعت کا حکم ہے اور فیملی ہونی چاہیے تاکہ اس معذور کو وہ پال سکے. زریاب صاحب کراچی سے, لکی ڈرا یا قرآن اندازی میں حصہ لینا کیسا ہے, حرام ہے ناجائز ہے؟ شمیم خان حیدرآباد سے, ایک بلڈنگ میں 10 گھر ہیں, ایک گھر والے نے گیس پریشر لگوایا ہوا ہے, باقی 9 گھروں میں اس کی وجہ سے گیس نہیں آتی. اس ایک گھر والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس ایک گھر والے کو آپ منع کریں, غیر قانونی کام ہے, آپ ہٹا دیں یہ گیس سلنڈر, یہ جو پریشر ہے آپ کی وجہ سے ہم کسی گھر میں گیس نہیں آ رہی. اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر کمپلین کریں, گورنمنٹ کو بتائیں, پھر بھی گورنمنٹ نوٹس نہیں لیتی تو پھر سب لگوا لیں گیس پریشر, کیونکہ گورنمنٹ خود ہی لوگوں کو غیر قانونی کاموں پہ مجبور کر رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں یعنی گیس پریشر مشین لگانے کا اللیگل کام کا لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں. بھائی اللیگل کام کا میں مشورہ نہیں دے رہا. اللیگل کام جب ناجائز ہے, جب آپ کسی کا حق مار رہے ہوں, دوسرا آپ کا حق مار رہا ہے اور گورنمنٹ اس پہ نوٹس بھی نہیں لے رہی ہے, تو بغیر گیس کے کیسے گزارا ہوگا؟ تو پھر سبھی لگوا لے. اس کی مثال ایسے جیسے پہلے زمانے میں پانی کی موٹریں اللیگل تھیں, گورنمنٹ جب ہمیں لائن کا پانی دیتی تھی, ہمیں یاد ہے بچپن میں, تو ہمارے امام صاحب نے بھی تقریر کی مسجد میں کہ لوگ موٹریں لگا کے پانی کھینچ رہے ہیں, یہ ناجائز ہے, اللیگل کام ہے, گورنمنٹ آپ کو پانی دے رہی ہے, خود بخود آپ کے ٹینکوں میں پانی آئے گا. تو نہیں لگوایا, ہم لوگوں نے بھی نہیں لگوایا. ہوا یہ کہ سب دھڑا دھڑ لگا رہے تھے, گورنمنٹ کوئی نوٹس لے نہیں رہی ہے, بس قانون بنا کے چھوڑ دیتی ہے گورنمنٹ, کوئی نوٹس نہیں لے رہی گورنمنٹ, ان کو پکڑ نہیں رہی ہے. تو پھر کیا ہوا, جن گھروں میں موٹریں نہیں تھیں وہ ان میں صرف ہوا آ رہی تھی, وہ بیچارے پانی کے قطرے سے بھی گئے, تو پھر مجبوراً انہوں نے بھی موٹریں لگائی ہے. تو یہاں موٹر لگانا اللیگل ہوگا, لیکن یہ کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں, بلکہ جو آپ کا جائز حق بنتا ہے وہ حق وصول کرنے کے لیے, تاکہ آپ پہ ظلم نہ ہو. تو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو بناتی ہے مگر پھر اس کو لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ پھر اللیگل کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک آدھ شخص نے یہ گیس کا پریشر پمپ لگایا ہوا ہے تو اس شخص کو منع بھی کریں, اس کے خلاف کمپلین بھی کریں تاکہ لوگوں کے گھروں میں گیس آئے. لیکن اگر وہ گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی ہے, حکومتی ادارے ایکشن نہیں لیتے, تو پھر آپ بھی لگا لیں پمپ تاکہ آپ کے گھر میں گیس آئے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلے سال کشتی میں گیا تھا, کشتی والے کے میرے اوپر 200 روپے ہیں, لیکن اب کشتی والے کا ملنا ممکن نہیں, میں اس کو کیسے ڈھونڈوں اور اس کا حق کیسے ادا کروں؟ حتی الامکان تلاش کریں, جب بالکل نا امید ہو جائیں تو پھر 200 روپے صدقہ کر دیں اس کی طرف سے. عبدالسمی خان کہتے ہیں لاہور سے, والدین اور رشتہ دار سادگی سے اور ان کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کی وجہ سے ناراض ہیں. یعنی آپ نے سادگی سے شادی کی اور ان کی اجازت کے بغیر شادی کی, اس لیے ناراض ہیں. تو اب ولیمہ کیسے کروں, کیونکہ وہ ولیمے میں شریک نہیں ہوں گے. ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیں, جا کے منا لیں کسی طریقے سے ان کو. ماں باپ کا رشتہ تو ایسا ہے بھائی, بس منائیں ان کو. تو نہ کریں ولیمہ, کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ہے کہ ماں باپ ہی نہیں آئیں گے تو پھر ولیمہ کیا ہوگا, وہ ولیمہ تو سنت ہے. تو لیکن ماں باپ کو راضی رکھنا زیادہ بڑا فرض ہے, تو منانے میں لگ جائیں والدین کو, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور ان کے والدین کو بھی چاہیے, چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ بیچارے کو, سادگی سے کر لی تو کیا ہو گیا, اب شادی کی ہے نا, اور وہ کوئی ناجائز تو نہیں کیا اس نے, ہو گئی, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. احمد صاحب انگلینڈ سے, میں ایک ایجنسی میں جاب کرتا ہوں, یہ ایجنسی
لوگوں میں ٹرین کرتی ہے اور پھر اپنے کلائنٹس کے ساتھ آئی ٹی کیا لکھا ہوا ہے بھائی، آئی ٹی آگے عبارت ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کو جاب لے کر دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے کمپوزر نے غلطی کی ہے لکھنے میں. آئی ٹی میں ٹرین کر کے پھر ان کو جاب لے کر دیتی ہے، لیکن کلائنٹ کے ساتھ جاب کے دوران تنخواہ ایجنسی ہی دیتی ہے کیونکہ ان کا یہ کانٹریکٹ ہے. اب اس ایجنسی کے کلائنٹس میں بینک، ہاسپٹل اور انشورنس کمپنیاں بھی آتی ہیں. یہ ایجنسی کی مرضی ہے کہ وہ لوگوں کو کس کلائنٹ کے ساتھ جاب لے کر دیں. مجھے وہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے لیے بینک کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اس جاب میں بینک کا سافٹ ویئر ٹیسٹ کرنا ہوگا. اس میں سود کی کیلکولیشن کی ٹیسٹنگ بھی آ سکتی ہے. کیا اس صورت میں بینک کے ساتھ کام کرنا حلال ہوگا اگر تنخواہ ایجنسی دے؟ اور اگر یہ حرام ہے تو کیا میں سود والے حصے کے علاوہ ٹیسٹنگ یا ڈیولپمنٹ کروں تو جائز ہوگا؟ میرے پاس چوائس نہیں ہے. ایجنسی کہاں بھیجے گی یہ ان کی مرضی ہے. سود کی کیلکولیشن تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے، تو اس لیے آپ حتی الامکان بینک جانے سے بچیں. باقی یہ کہ فی الحال اتنا تو لازمی کریں کہ جو آپ کو جو ارننگ ہو رہی ہے، یعنی اس میں ایک اندازے سے جو رقم بینک کی کیلکولیشن یا سود کی کیلکولیشن کی وجہ سے آپ کو ملی ہے، یعنی آپ کو اندازہ لگا لیں کہ اتنا ٹائم میرا اس کام میں، ناجائز کام میں صرف ہوا ہے، تو کم از کم فی الحال اتنا ضرور کر لیں کہ اس رقم کو صدقہ کر دیں آپ. باقی آپ حتی الامکان بچیں اس سے، یہ جائز نہیں ہے. محمد سلیم اورنگی ٹاؤن سے، مفتی صاحب میں ٹیلر ہوں. اگر کوئی شخص سوٹ سینے کے لیے لاتا ہے اور پھر 10 مہینے یا 1 سال گزر جاتا ہے اور وہ شخص سوٹ اٹھانے کے لیے نہیں آئے، تو پھر میں وہ سوٹ کسی دوسرے گاہک کو بیچ سکتا ہوں کیونکہ اس میں میرے سلامی کے پیسے ہیں. سلامی کے پیسے نہیں، سلائی کے پیسے ہیں. تو آپ کے سلائی کے پیسے ہیں، اس میں آپ اپنے سلائی کے پیسے بیچ کے نکال سکتے ہیں. باقی جو اضافی رقم ہو وہ صدقہ کر دیں. محمد خان کہتے ہیں قادیانی کے کنویں سے پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ پانی تو اللہ نے زمین میں چھوڑا ہوا ہے، کنواں کوئی بھی کھودے تو پی سکتے ہیں پانی آپ کہیں سے بھی. قادیانی کا کنواں پہلی دفعہ سنا میں نے، یہ لفظ ہی عجیب سا لگ رہا ہے، قادیانی کا کنواں. شاید اس کے گھر کے کنویں کی بات کر رہے ہیں، تو جائیں نہیں قادیانیوں کے گھروں میں، ان سے کیوں میل جول رکھنے. باقی کسی بہت مجبوری میں جانا پڑ گیا تو پانی تو ایسی چیز ہے کہیں بھی پیا جا سکتا ہے. عمار احمد صاحب کہتے ہیں عمار احمد سوئٹزرلینڈ سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ایسی جگہ نماز ادا کروں جہاں ارد گرد بند شراب کی بوتلیں موجود ہوں، لیکن جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ جگہ صاف ہو، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ جی، اگر وہ جگہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی. احسان اکولا انڈیا سے، ایک خاتون کی ملکیت میں 13.5 گرام سونا ہے اور 17 تولہ چاندی ہے، دونوں کو ملا کر کتنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ 13.5 گرام سونا کی ویلیو لگائیں اور 17 تولے چاندی کی ویلیو لگائیں، مارکیٹ ویلیو، دونوں ویلیو کو جمع کریں اور اس کا 2.5% دے دیں. تو مثال کے طور پر 13.5 گرام سونے کی فار ایگزامپل 1.5 لاکھ روپے قیمت بن رہی ہے، 2 لاکھ بن رہی ہے، مجھے تو کبھی قیمت معلوم نہیں ہے. اور چاندی کی قیمت بن رہی ہے آپ کے پاس ہے فار ایگزامپل 1 لاکھ بن رہی ہے، تو 2 اور 3 لاکھ ہو گئے. 3 لاکھ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ہے آپ کی زکوٰۃ. میں اپنے خاندان کے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر والے اس لیے نہیں کرا رہے کہ اس کا دادا اچھا آدمی نہیں تھا. لڑکے سے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ میری شادی کسی اور لڑکے سے کرا رہے ہیں، تو میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہوں یا ولی کی اجازت ضروری ہے؟ اس کا دادا اچھا آدمی نہیں تھا، تو آپ کے خاندان کے جتنے آدم علیہ السلام تک دادے گزرے ہیں وہ سارے اچھے لوگ تھے، آپ کی کیا شیورٹی ہے اس کی؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جس بیس پہ انکار کر رہے ہیں آپ کے گھر والے. بہرحال میں آپ کو اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کی ترغیب تو نہیں دوں گا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
باقی جائز ناجائز کی بات تو ایک الگ ہے کہ لڑکا اگر ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے، تو لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا اس کا کبھی بھی۔ البتہ میں آپ کے والدین کو کہتا ہوں کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ وہی نکاح کریں جہاں لڑکی چاہتی ہے۔ لڑکے میں کوئی خرابی ہو تو بتائیں، لڑکے کا دادا ٹھیک نہیں تھا، یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ میرے اپنے شوہر سے بہترین تعلقات ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ میں نے 2 دفعہ خواب میں دیکھا ہے کہ میرے کسی نامحرم سے ناجائز تعلقات ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بہت ڈرتی ہوں، اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے، خوابوں میں کچھ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے خوابوں میں، تو اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ خواب میں اگر کوئی زنا بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا آدمی ہے، تو اگنور کریں خواب کو۔ آپ کے اپنے شوہر سے اچھے تعلقات ہیں، بس اس پہ خوش رہیں۔ جاگتی حالات کو فوکس کیا کریں، جاگتے میں کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں شوہر سے تعلقات قائم ہوں اور جاگتی حالات میں شوہر کے دوستوں سے ہو تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو جاگتی حالت میں جب شوہر سے تعلقات ہیں، خواب میں جس سے بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹینشن نہ لیں۔ وقاص صاحب کراچی سے، میرے تایا کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اسی وجہ سے تو انتقال ہوا ہے بھائی۔ تو اب ان کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ ان کی 2 جائیدادیں ہیں، ایک میں 3 بھائی رہتے ہیں اور ایک بالکل خالی ہے، کیا دونوں جائیدادیں بیچنی پڑیں گی؟ تایا کا انتقال ہوا ہے تو ان کی اگر اولاد نہیں ہے تو شادی نہیں کی تھی انہوں نے، تو تایا کے والد، والدہ اور بھائی بہنیں، ان کو وراثت ملے گی۔ اب اس میں کوئی رہتا ہو یا نہیں رہتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وراثت کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا بہرحال۔ تو وارثوں کی تفصیل لکھ کے بھیجیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کیسے ہوگی۔ محمد سعد صاحب کہتے ہیں کیا پاکستان آرمی، ایئر فورس یا نیوی میں جانا جائز ہے؟ اور سلیکشن کے لیے مختلف شرائط مثلاً ڈریسنگ، انگریزی جملے یا کہانی لکھنا، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان آرمی ہو، ایئر فورس ہے یا نیوی ہو، جانا جائز نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اپنے ملک کا دفاع کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر آپ ملک کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہاں ٹھیک ہے اسلام نافذ نہیں ہے، بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں، تو اس کی مثال ایسے جیسے ایک شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ اسلام والے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ جب اسلام والے کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم یہ نہیں کہتے اسلام سے ہی خارج ہے، بلکہ کہتے ہیں گناہگار مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے، اقرار کر لیا کہ میں مسلم ہوں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا۔ تو جیسے گناہگار مسلمان اور کافر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو ایسے ہی پاکستان کا آئین میں یہی بات ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہ شک پاکستان کو ایک اسلامی کنٹری بناتی ہے، البتہ بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہگار کنٹری ہے، یعنی حکومت گناہگار ہے جو اسلام کو نافذ نہیں کر رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ بن گئی ہے اس سے۔ تو اس لیے ایک اسلامی کنٹری کی فوج میں جانا، اور اہم ترین بات یہ کہ مسلمانوں کا ملک تو بہرحال ہے ہی نا، تو مسلمانوں کا ملک تو ہے، اگر یہ ملک کمزور ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اس ملک کی وجہ سے بہت سارے مسلم کنٹریز محفوظ بھی ہیں۔ تو اس لیے فوج میں جانا، چاہے ایئر فورس ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے نیوی ہو، اس میں جانا جہاد کی نیت سے بہت ثواب کا کام ہے، تو اسی نیت سے جانا چاہیے، کوئی اور نیت نہیں کرنی چاہیے۔ شیراز بلوچ گڈانی بلوچستان سے کہتے ہیں میں نے تقریباً 1 سے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا، ماشاءاللہ۔ چونکہ میں نیا مسلمان ہوں اس لیے مجھے نماز اور بنیادی اسلامی احکامات کا مکمل علم نہیں ہے، براہ کرم آپ مجھ پر مہربانی فرما کر کوئی آسان اردو کتاب یا حدیث کی ایسی کتاب بتا دیں جسے پڑھ کر میں دین اسلام کی بنیادی باتیں سیکھ سکوں۔ دیکھیں مسائل کے لیے تو آپ ایک کتاب ہے، اگر اردو پڑھنا آپ جانتے ہیں، تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے جس کو آسان کر کے جامعۃ الرشید نے چھاپا ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے۔ اس میں آپ کو نماز روزے کے سارے مسائل، یہ وہی مسائل ہیں جو قرآن و سنت ہی سے فقہا نے نکالے ہیں، تو آپ کو وہ سارے مسائل اس میں مل جائیں گے۔ اور باقی حدیث کی کتاب جو ہے ریاض الصالحین آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، وہ آپ کو اس سے بہت ساری چیزوں میں کافی گائیڈنس ملے گی، کافی ہدایات ملیں گی، موٹیویشن ملے گی، بہترین کتاب ہے پڑھنے کے لیے۔ محمد عثمان یونس چنیوٹ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر کسی کو 5 لاکھ تک کی رقم دوں
اور جس کو دے رہا ہوں وہ میرے ساتھ ایک سال کے وقت پر طے کر لے کہ میں تمہیں 1 سال کے بعد اپنی خوشی سے 5 کے ساتھ 50,000 دے دوں گا. تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر نہیں تو پھر کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میں دی ہوئی رقم کا جائز منافع لے سکوں. جو صورت آپ نے بتائی ہے وہ تو ناجائز ہے. وہ کہہ رہا ہے میں اپنی خوشی سے تمہیں دوں گا اور معاہدہ کر رہا ہے، تو پھر خوشی کہاں رہ گئی؟ وہ تو معاہدے میں تو انسان پابند ہوتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ جائز منافع کیسے کمائیں؟ 5 لاکھ کی کوئی چیز خریدیں اور اس شخص کو قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دیں. 5 لاکھ کی چیز خرید کے اپنے قبضے میں لیں یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لیں اور پھر اس کو 5,50,000 میں آپ بیچ دیں. وہ تو 1 سال کے بعد آپ کو 50,000 کا پروفٹ آ جائے گا. تو اب کوئی ایسی چیز خرید لیں، گولڈ نہ ہو، کیونکہ گولڈ میں اس طرح یہ ہیلا جائز نہیں ہے، وہ سود کا ایک ہیلا بن جائے گا. سونا اور چاندی نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو استعمال کے قابل ہو لیکن کیش بک جاتی ہو. سریا جیسے آپ نے خرید کے دے دیا اس کو، وہ فوراً مارکیٹ میں بیچ دے، یا کوئی لوہا خرید کے، کوئی بھی ایسی چیز خرید کے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے قبضے میں لیں گے پھر اس کو بیچیں گے آپ. محمد عمر بھٹی لاہور سے، مسجد میں کچھ حضرات کرسی پر بیٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. ان میں سے اکثر حضرات پہلی رکعت میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پیچھے کرسی پڑی ہوتی ہے اس وجہ سے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو باقی صف کے مقابلے میں آگے کی طرف ہو جاتے ہیں. بعد میں جب وہ رکوع اور سجدے کے بعد بیٹھ کر نماز مکمل کرتے ہیں تو اس وقت ان کا بیٹھنا صف کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن قیام کی حالت میں کرسی کی وجہ سے ان کا کھڑا ہونا صف سے آگے ہو جاتا ہے. کیا اس طرح صف سے آگے کھڑے ہونا درست ہے؟ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. اگر کوئی مجبوری ہو تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. اگر گھٹنے فولڈ کرنا مشکل ہو تو پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، پاؤں پھیلا دیں. کرسی پر شدید مجبوری میں بیٹھا جائے. آج کل کرسیوں پہ بیٹھنے کا مسجدوں میں رواج چل پڑا ہے اور چرچ سے نا مشابہت ہوتی جا رہی ہے. چرچ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ڈیسک پہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت سارے فسادات ہیں اس میں. صف ٹیڑھی ہوتی ہے. ایک فساد یہ بھی ہے جو آپ نے بتایا کہ بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور صف پیچھے بنی ہوئی ہوتی ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو اس لیے حتی الامکان کرسی پر بیٹھنے سے ایوائڈ کریں، اجتناب کریں، نماز میں زمین پہ بیٹھیں. اور مجبوری ہو تو پھر کرسیاں سائڈ پہ لگائی جائیں، بیچ میں نہ ہو، تاکہ بیچ کی صفیں تو کم از کم خراب نہ ہو. باقی نماز ہو جائے گی جیسے آپ نے بتایا کہ آگے کو کھڑے ہوتے ہیں، مجبوری ہے. اگر کوئی مجبور ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری میں کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کام کرنا نہیں چاہیے بلا مجبوری کے. سمیر احمد کراچی سے، لا علمی کی وجہ سے نماز میں سورہ فاتحہ الرحمن کو الرحمن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھو تو وہ بھی ایسے ہی آواز نکالتے تھے. تو جتنی بھی نمازیں پڑھی وہ ہوئیں یا دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ سمیر احمد صاحب، آپ کو چاہیے کہ قرآن سیکھیں. آپ بہرحال جو ہو چکا اس پہ توبہ استغفار کریں. آئندہ بس تجوید کی کو درست کر لیں آپ، اور توبہ استغفار کے بعد آئندہ کے لیے الرحمن کو الرحمن پڑھا کریں. غسل کو مؤخر کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگر مینسز آئے چلے جا رہے ہیں، رک نہیں رہے، 10 دن کے بعد بھی کنٹینیو ہے، تو 10 دن جب پورے 10 دن ہوں گے تو وہ مینسز کے ہوں گے. اس سے زیادہ 1 سیکنڈ بھی جو اوپر ہوگا وہ استحاضہ کا ہوگا. تو باقی غسل کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا کہ 10 دن جو ہے نا وہ کہ بھی مینسز کے ہوتے ہیں تو بھائی نہیں ہوتے. 3 دن بھی ہوتے ہیں، 4 دن بھی ہوتے ہیں، 5 دن بھی ہوتے ہیں. جب خون آنا بند ہوگا آپ کو اس وقت غسل کرنا پڑے گا نماز کے لیے. اور اگر 10 دن میں آ کے بند ہوا ہے تو پھر 10 دن میں عورت پاک ہو جاتی ہے. عتیق احمد بھارت سے، میں نے بد نگاہی اور بد نظری سے سچی توبہ کر لی ہے، اس پر دنیا اور آخرت میں مجھے کیا اجر ملے گا؟ اور پہلے جو بد نظری ہو چکی ہے اس کے خیالات نماز کے دوران آ جاتے ہیں تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے جو بد نظری ہو گئی اس کے خیالات آ رہے ہیں تو وہ معاف ہیں، بس اس کو بھول جائیں آپ. جو خود بخود آ رہے ہیں اللہ اس میں مواخذہ نہیں کرتا. لیکن آپ نے جو بد نظری سے توبہ کی ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے اس زمانے میں، اور اللہ آپ کی آنکھوں کو قیامت کے دن ٹھنڈک دے گا، کیونکہ آپ نے دنیا میں حرام لذتوں سے اپنی آنکھوں کو بچایا ہے. تو اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو اپنا دیدار بھی کرائے گا اور اس کا بہترین متبادل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. کیونکہ آج کل نوجوانوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے اور یہ بہت
مشکل ہے کہ لوگ چھوڑ دیں اس کو، جو ایک دفعہ اس کی لت پڑ جائے۔ تو بڑی ہمت کی ہے آپ نے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اور جو قربانی انسان اللہ کے لیے دیتا ہے نا، اللہ اسی جنس کی نعمت اس کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی جنس کی نعمت اس کو عطا کرتا ہے۔ جو دولت قربان کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اس کو دولت عطا کر دیتا ہے، جو عزت قربان کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کو اور عزت دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح جس نے اپنی آنکھوں کی لذت کو اللہ کے لیے قربان کیا تو اللہ اس کو آنکھوں کی لذت ہی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عاصم مانسہرہ سے، کیا نماز کی ہر رکعت کے ہر سجدے میں تسبیحات کی تعداد بدلی جا سکتی ہے؟ مثلا ایک سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، دوسرے میں 5 مرتبہ اور اگلے سجدے میں کوئی اور تعداد، اور اگر ہم سجدوں میں تسبیح کی مقدار بڑھانا چاہیں مثلا 11 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس صورت میں یہ یاد رکھنا کہ تعداد طاق ہے یا جفت، بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اور گنتی بھی بھول جاتے ہیں۔ تو کیا سجدے میں تسبیح کا طاق تعداد میں پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ لازم نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن اگر یاد رکھنا مشکل ہو تو پڑھتے چلے جائیں بس۔ یہ بھی جائز ہے کہ سجدے میں آپ ایک سجدے میں کم تسبیحات پڑھ لیں، دوسرے میں زیادہ پڑھ لیں، یا پہلے میں زیادہ پڑھ لیں دوسرے میں کم پڑھ لیں، لیکن یہ جب ہے جب اپنی نماز پڑھ رہے ہوں۔ جب آپ امام ہیں تو پھر پراپر وے میں آپ کو نماز پڑھانی چاہیے، 3 یا 5 دفعہ بس تسبیحات پڑھیں، کیونکہ امام کو حکم ہے مقتدیوں کی رعایت کریں۔ جب آپ اخبل طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر جتنی چاہے تسبیحات پڑھیں، اور زیادہ تسبیحات پڑھنے میں گننا اگر مشکل ہو رہا ہے تو زیادہ پڑھ لیں بغیر گنے۔ حسن صلاح الدین راول پنڈی سے، اگر کسی بندے کا ایک حصہ ایک گھر میں 14% ہو لیکن وہ قابض 3/4 حصے پر بہت عرصے سے ہو، یعنی حصہ اس کا بنتا ہے 14% حصہ بنتا ہے لیکن وہ 3/4 پہ قابض ہے، لا حول ولا قوت، تو کیا اس سے گھر کے دوسرے مالکان اس دورانیے کے کرائے وصول کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ گھر میں چونکہ یہ خود شریک ہے تو یہ غصب تو کہلائے گا، لیکن اس سے کرایہ نہیں وصول کر سکتے۔ ہاں، آئندہ کے لیے ایگریمنٹ کر لیں پھر کرایہ لے سکتے ہیں۔ کرایہ تو ایک ایگریمنٹ ہے نا، اجارہ، تو اس سے یہ معاہدہ کر لیں کہ بھئی آپ نے، چونکہ آپ کا صرف 14% حصہ بنتا ہے، آپ جو اضافے میں رہ رہے ہیں تو اب ہم آپ سے اس اضافے کا کرایہ لیں گے، ادروائز آپ یہاں سے پتلی گلی سے نکلو۔ تو پھر اس کے بعد اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ کرایہ دے، اور نہیں دیتا تو گناہ گار ہوگا اور آپ اس سے لے سکتے ہیں پھر۔ اچھا جی، اپنے دماغ کو فحش خیالات اور اپنے آپ کو ماسٹربیشن سے کیسے دور کریں؟ فحش خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کے 2 طریقے ہیں، دونوں کو اختیار کریں۔ نمبر 1، جلد سے جلد نکاح کریں۔ انسان میں جب خواہش ہوتی ہے اور حلال تسکین نہ ہو تو گندگیوں کی طرف جاتا ہے وہ۔ جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو اور روٹی نہ ملے تو چوری کرے گا، ظاہر ہے انسان، پھر تو یہ برائی کی طرف آپ جائیں گے، تو جلد سے جلد نکاح کریں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا یا نکاح ہونے کے بعد بھی فحش خیالات سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر میں تو یہی کہتا ہوں، بلکہ شریعت کہتی ہے ایک اور شادی کریں، لیکن وہ اگر مشکل لگ رہی ہے، نہیں ہو پا رہی ہے، بعض دفعہ تو زیادہ شادیوں کے بعد بھی لوگوں کا ایک ٹھڑک ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو سزا متعین کریں اپنے لیے، سزا متعین کریں کہ اگر مجھ سے یہ کام ہوا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ قسم نہ اٹھائیں، منت نہ مانیں، بس ویسے ہی دل میں مضبوط ارادہ کریں، یا روزے رکھوں گا، تو کوئی نہ کوئی سزا اپنے آپ کو دیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ جیسی برائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا، اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دیں تو ان سے یہ برائی چھوٹ جاتی ہے، چھوٹے نہ بھی تو کم تو ہو ہی جاتی ہے، اور پھر جب کم ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ جم جائیں، جاگنگ کریں، اپنے آپ کو تھکائیں۔ جب انسان اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگاتا ہے تو بری چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں آپ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رات کو سونے کا ٹائم ایسا ہو کہ بستر پہ لیٹتے ہی سو جائیں آپ۔ تو اکثر نوجوانوں کے جب ہسٹری سامنے آتی ہے تو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت ان میں یہ خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ پھر الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو موبائل سے سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے نا موبائل لاکر میں ڈال دیں آپ،
اور الارم والی کوئی گھڑی خریدیں، موبائل پہ الارم لگا کے نہ سوئیں، کیونکہ موبائل پھر ساتھ رکھنا پڑے گا آپ کو. سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل کو بند کر دیا، لاکر میں ڈال دیا کہ اب یہ صبح ہی نکلے گا، ابھی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، کوئی کتاب اچھی مفید، کوئی تاریخی کتاب، کوئی دینی کتاب یا کوئی بھی مفید کتاب، وہ مطالعہ کرتے کرتے آپ سو جائیں. کیونکہ لیٹیں گے دماغ چلنا شروع ہوگا، تو وہ مطالعہ کرتے کرتے آپ سو جائیں گے. تو اس سے دیکھیں یہ شروع میں کمی ہوتی ہے، اس میں پھر چھوٹتا ہے آہستہ آہستہ. گناہ جو ہے ایک دم سے، بعض گناہ بہت جو اولو العزم ہوتے ہیں وہ تو ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو زیادہ مضبوط پختہ ارادوں کے نہیں ہوتے وہ پھر ایک دم سے ان سے نہیں چھوٹتی ہے برائی، پہلے کم ہوتی ہے. تو کم بھی ہو جائے تو یہ بھی ایک طرح سے فتح ہے، انشاءاللہ پھر یہ برائی چھوٹ جائے گی. تو سونے سے پہلے خاص طور پر اہتمام کریں، کوئی مفید کتاب سامنے رکھیں، وہ پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں. انسان خالی دماغ نہیں رہتا، اگر اس دماغ میں مفید چیزیں آئیں گی، اپنے آپ کو بزی رکھیں گے تو فالتو چیزوں سے خود بخود جان چھوٹے گی آپ کی. فائزہ صاحبہ کینیڈا سے، اگر کسی عورت کو 3 ہفتوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہو اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مہینہ یا 2 مہینے تک بھی چل سکتی ہے، تو وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ دیکھیں اگر 10 دن سے زیادہ عورت کو بلیڈنگ ہو گئی ہے تو وہ دیکھے گی لاسٹ یعنی پچھلے مہینے میں بلیڈنگ کتنے دن پہلے رکی تھی، یعنی 10 دن سے کم، آخری وہ مہینہ جس میں 10 دن سے کم میں بلیڈنگ رک گئی تھی وہ دن نوٹ کر لے. وہ مثال کے طور پر یعنی، اور مہینے سے مراد ہوتی ہے اسلامی مہینے، تو وہ دیکھ لے کہ پچھلے مہینے میں، یعنی یہ تو اب شروع ہوئی ہے نا، ہمیشہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا، تو لاسٹ ٹائم کون سا ایسا مہینہ تھا جس میں 10 دن سے پہلے بلیڈنگ رک گئی تھی، تو وہ دن نوٹ کر لے بس. وہ جیسے 9 دن میں رک گئی تھی تو اس کا مطلب 9 دن اس کے اب حیض کے ہوں گے، اور 9 سے اوپر جتنے بھی دن پورا مہینہ چلیں گے وہ سارے کے سارے دن اس کے استحاضہ کے کہلائیں گے، جس میں وہ پاک کہلائے گی، اور اس میں شوہر سے ریلیشن یا نماز روزہ وہ سب چیزیں اس کو پڑھنی پڑیں گی. تو یہ جو اگر لاسٹ وہ مہینہ جس میں 10 دن سے پہلے بلیڈنگ رک گئی تھی وہ 6 دن میں رک گئی تھی، تو پھر ہر مہینے 6 دن حیض کے کہلائیں گے، اور اس سے اضافی جتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے استحاضہ کے کہلائیں گے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایک بہشتی زیور ایک کتاب ہے، وہ اپنے گھر میں رکھیں. جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ اپنے گھر میں مطالعہ کریں اس میں حیض و نفاس کے مسائل بہت آسان کر کے لکھے ہوئے ہیں، وہ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت مدد ملے گی. ابراہیم صاحب لاہور سے، میں اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے فی میل انفلوئنسر کو استعمال کر سکتا ہوں اگر ان کا چہرہ نہ آئے، صرف ہاتھ اور آواز آئے تو؟ دیکھیں پروموٹ کرنے کے لیے تو کسی بھی انسان کو آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور خاص طور پہ آپ نے پردے کا بھی اہتمام کر لیا ہے، جائز ہے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ عورت کو دیکھ کے لوگ ذرا متاثر ہوتے ہیں، لوگ اکثر دکانوں میں فرنٹ پہ خواتین کو، لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو اس لیے بٹھاتے ہیں کہ داڑھی مونچھوں والوں کو دیکھ کے آئیں گے، نہیں اس کو دیکھ کے آ جائیں گے، اس نیت سے اگر آپ بٹھا رہے ہیں یہ تو ناجائز ہے. باقی یہ کہ جو آپ کی یہ نیت نہیں ہے تو کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں آپ. ہاں عورت کو ہم بہرحال یہی مشورہ دیتے ہیں کہ عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری ہی سب سے بہتر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کے لیے پیدا کیا ہے، گھر داری کے لیے پیدا کیا ہے، اولاد جنے بھی، ان کو پالے بھی، ان کی تربیت بھی کرے اور گھر سنبھالے. غیر مسلموں نے یہ سارا فطری نظام کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس لیے عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے. کمانا اس کے شوہر کی اور اس کے گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت کھانے کے لیے، کمانے کے لیے نہیں ہے. یہ آج کل بڑے ڈرامے چلا دیے ہیں کہ بھی عورت بھی آزاد ہے کمانے میں. بھائی کمانا ذمہ داری ہے، تو عورت کو اسلام ذمہ داری سے آزاد کر رہا ہے، آپ ذمہ داریاں ڈال رہے ہو اس کے اوپر. تو اس لیے اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا کہ خواتین کمانے میں آئیں، اور پھر گھروں کے نظام خراب ہوگا اس سے، اور عورت کے لیے بھی تباہی بربادی ہے اس میں، جو آپ دیکھ لیں باہر ملکوں میں جو حشر نشر ہوا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کو بہرحال پروموٹ نہیں کیا گیا ہے. جائز اس لیے ہے کہ اب آپ کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے کسی خاتون کو، مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو اور آپ پردے کے ساتھ بھی انتظام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن حوصلہ افزائی اسی کی ہے کہ مردوں کو روزگار دیں. مرد بے روزگار بیچارے گھوم رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہے، اور
دھڑا دھڑ مردوں کی جگہوں پہ جہاں وہ جاب کرتے خواتین کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. پورا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا, بڑا غرق ہو جائے گا پورے سسٹم کا. ہو رہا ہے, اب مزید ہو جائے گا. حجت الاسلام بنگلہ دیش. نماز کے قضا ہونے کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے کہ فرض نمازوں کی قضا ہے, لیکن سنت کی قضا ہے یا نہیں؟ اگر قضا نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ مہربانی کر کے وضاحت سے دلیل کے ساتھ جواب دے دیجئے. سنتوں کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ سنت فرض نہیں ہے. تو اب نماز جب اپنے وقت سے آپ کی ساقط ہو گئی تو اب اس کے وہ جو سنتیں ہیں وہ تو اپنے ٹائم پہ تھی نا سنت. اب وہ ٹائم پہ جب وہ قضا ہو گئی ہے, یعنی ٹائم ہی ختم ہو گیا اس کا, تو قضا تو فرض نمازوں کی ہوتی ہے, واجبات کی ہوتی ہے. دیکھیں, آپ نے کسی کے ذمے, آپ کے ذمے کوئی قرضہ ہو تو آپ صرف وہ قرضہ لوٹاؤ گے نا جو آپ کے ذمے تھا. جو قرضہ ہے ہی نہیں وہ کیسے لوٹاؤ گے؟ تو سنت موقدہ یہ ذمے میں رہتی نہیں ہے. یہ تو اس کی ایک لاجک تھی. باقی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے فجر کی سنتوں کے باقی کوئی کسی سنت کی قضا کی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی غزوہ خندق میں نماز قضا ہوئی تھی تو آپ نے قضا نہیں لوٹائی اس میں, یعنی سنتیں نہیں لوٹائیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فجر کی بھی قضا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہ بھی علماء کہتے ہیں یہ بہتر ہے, وہ سنت موقدہ نہیں رہتی. یعنی فجر کی سنتوں کی قضا سنت موقدہ نہیں رہتی, افضل رہتی ہے, بہتر ہے کہ وہ پڑھ لی جائے, وہ بھی ضروری نہیں ہے. باقی ٹائم کے اندر اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سنت موقدہ اس کی تاکید ہے, اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میرے شوہر کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ. اپنے گھر میں والدین اور مجھ سمیت سب کو حج بھی کروا چکے ہیں, مگر کبھی مجھے اور بچوں کو الگ سے باہر نہیں لے کر گئے. جہاں بھی گئے ہیں میری ساس اور نندے ساتھ ہی گئیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری شدید خواہش ہے کہ میں میرے شوہر کے ساتھ اکیلے عمرے پر جاؤں. کیا اسلام بیوی کو یہ حق نہیں دیتا؟ کیا ماں کی مرضی کے خلاف بیوی کو سفر پہ لے کر جانا ماں کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے؟ ماں کو چاہیے کہ وہ جانے دے. اتنی اچھی بیوی ملی ہوئی ہے شوہر کو کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے, ماں اور نندے بھی ساتھ رہ رہی ہیں, بہت اچھا ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. تو پھر کبھی کبھار شوہر کو ایسی بیوی کی قدر کرتے ہوئے خود ہی لے جانا چاہیے اکیلے. تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے بھی سفر کرے وہ. تو آپ کے شوہر کو میں نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کو لے کے جائیں, اور اس میں والدہ کو بھی محبت سے سمجھا دیں. والدہ اگر پھر بھی ناراض ہوتی ہیں تو والدہ کا ناراض ہونا بنتا نہیں ہے ایسے موقع پہ. تو ان کو بتا دیں کہ امی یہ رہ رہی ہے جوائنٹ فیملی میں, ہم سب رہ رہے ہیں, تو اگر کبھی مجھے اکیلے بھی اس کو لے جانے دیں. تو آپ بھی تو ہمارے ابو کے ساتھ کبھی کبھار اکیلی گئی ہوں گی, اور اگر نہیں گئیں تو یہ ابو کا قصور ہے. اس غلطی کو آگے نسلوں میں فارورڈ تو نہیں کرنا چاہیے. اور امی کو محبت سے بھی سمجھا دیں. آپ کیا سمجھائیں گے, میں ہی سمجھا دیا سب کچھ میں نے. ان کو یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ بھی تو چاہتی ہے نا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد اچھا سلوک کرے, کبھی کبھار وہ بھی اس کو لے کے گھومے. تو نندوں کے ساتھ بھی جائیں, لیکن وہ تو سن کے عجیب سا لگ رہا ہے نندوں کے ساتھ. خیر اچھا ہوگا, آپ کی نندیں بہت اچھی ہوں گی, تو الگ لے جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار سفر کیا ہے, اپنی کسی زوجہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں. تو کبھی سیدہ عائشہ کو لے گئے, کبھی دوسری زوجہ کو لے گئے. تو یہ غلط ہے, جو غیر اخلاقی حرکت ہے. جو شریعت نے شوہر پہ جو بیوی کے اخلاقی طور پر حقوق رکھے ہیں ان کے بہرحال یہ خلاف ہے. تو کبھی کبھار اس کو لے جانا